بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خوبصورت سفید سانپ پر نظر پڑی جو تڑپ رہا تھا۔ اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبودار بدن کے سبب مجھے اس کے بارے میں نیک گمان قائم ہوا۔ میں نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا۔ پھر قافلہ آگے بڑھا اور نماز مغرب کے لیے ایک جگہ رک گیا۔ اتنے میں 4 عورتیں ہمارے پاس آئیں اور ان میں سے ایک بولی، آپ حضرات میں سے عمر کو کس نے دفن کیا؟ ہم نے کہا، عمر کون؟ وہ بولی، اسی سفید کا سانپ کا نام عمر ہے جسے تم میں سے کسی نے دفن کیا ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، واللہ عز و جل اسے میں نے دفن کیا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے ایک تہجد گزار بہت زیادہ روزے رکھنے والے مومن جن کو دفن کیا ہے۔ اس نے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کی تشریف آوری کے 400 سال پہلے آسمانوں پر سنی تھی، اور یہ اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ میں نے یہ بات سن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور قافلے پہ چل پڑا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سفید سانپ والا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ حضرات نے سچ کہا، واقعی میں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جن کے بارے میں سنا تھا۔ حدیث کی کتاب بیہقی شریف میں سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی آواز جنات جیسی لگتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن حیم بن القیس بن ابلیس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو اس نے کہا، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی کم ہے میری عمر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن دنوں قابیل نے حابیل یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس وقت میں کئی برس کا چھوٹا بچہ ہی تھا، مگر یہ بات سمجھتا تھا۔ پہاڑوں میں دوڑتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا تھا کہ وہ اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیدنا حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ میں حضرت سیدنا حود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس صحبتوں میں بھی بیٹھا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے۔ ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا اور ان کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں آخری نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس امانت سے سبکدوش ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ تک میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچا دیا، اور یہ بھی آرزو ہے کہ مجھے آپ کی زبان حق ترجمان سے کچھ کلام اللہ کا کلام سننا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص اور اسی طرح سورہ ناس، اذا الشمس، یہ صورتیں تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا۔